بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو باہر کے آپ تشریف لے آ رہے نے جناب پروفیسر یاسین ظفر حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ انہ دے علم و فضل دے اندر بہت ساریاں برکتاں نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک وعنم علی حبیبنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل من الصالحات من ذکر وانثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون فتیلا۔ فضیلت مآب جناب علامہ حافظ عبد الرحمن صاحب، عزت مآب علماء و مشائخ، لائق تحریم و تکریم، ہمارے معززین سامعین اور عفت مآب میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، مجھ سے قبل آپ نے ہمارے معروف وائس خطیب علامہ عبد المنان راسخ صاحب کی گفتگو سنی ہے۔ انہوں نے بھی بہت ہی پند و نصیحت کے ساتھ ہم سب کو نوازا ہے۔ میں تو ایک طلبہ کا خادم ہوں، کوئی خطیب نہیں ہوں، اور نہ ہی وہ میرا عوامی مزاج ہے۔ جو مدرس ہوتا ہے اس کا کام تدریس ہے، اس کا اسلوب بھی وہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں پیشگی آپ تمام حضرات سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں یہ گزارش کروں گا کہ میری گفتگو کوئی زیادہ طویل نہیں ہوگی، مختصر ہوگی، ذرا توجہ سے سن لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کو فائدہ ہو جائے گا۔ باقی میں اپنے بھائی محترم مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ جب ہم اس وقت حاضر ہوئے تھے کچھ سال پہلے تو یہ بالکل ایک پلاٹ تھا خالی، جس میں ہم نے سنگ بنیاد رکھا تھا، اور حضرت حافظ صاحب نے اس موقع پر بڑی دعا بھی کی تھی، ہم بھی اس میں شامل تھے آمین کہنے والوں میں۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسلام کا قلعہ بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور ایک عظیم الشان مرکز بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو مینارہ نور بنائے اور اس کی شعائیں ارد گرد کے تمام علاقوں کو منور کریں، اور جس مقصد کے لیے یہ ادارہ بنا ہے بچیوں کی تعلیم کے لیے، اللہ رب العزت اس میں ان کو کامیاب کامران فرمائے۔ جیسا آپ نے سنا ہے کہ اس وقت ماشاءاللہ 15 ایسی ہماری شہزادیاں جنہوں نے وہ بخاری شریف مکمل کر لی ہے، اپنی تعلیمی جو سفر ہے اس کو مکمل کر لیا ہے، میں ان کو، ان کے والدین کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے خیر کا کام لے۔ گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ خواتین کی تعلیمی جو ضروریات ہیں، تعلیم جو ہے اس کو مکمل کرنا یہ کس حد تک ضروری ہے، اس پر کچھ میں اظہار خیال کروں۔ مجھے امید ہے کہ میری وہ بہنیں اور بیٹیاں جو اس وقت موجود ہیں اوپر، ان تک آواز تو جاتی ہوگی، کیونکہ میرے مخاطب اصل میں وہی ہیں۔
یہ بزرگ جو سامنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم کچھ کوشش کریں گے کہ ان کے لیے بھی کوئی ایسی بات کریں جو ان کے لیے بھی نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے دیے ہوئے اس فہم کے مطابق اپنی جو بات میرے دل میں ہے وہ آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن یہ بات پہلے ذہن میں رکھیں کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں پاکستان میں کہ جہاں لوگوں کے خیالات بڑے مختلف ہیں، اور اس ماحول میں رہتے ہوئے ہم نے جو تفریق کی ہے مرد اور عورت میں وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ جو تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، دیندار ہیں، ان کے نزدیک تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو عزت و احترام کے ساتھ ان خواتین کو بھی مقام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہے، بیوی ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کے بھی کچھ واجبات ہیں، اس کے بھی کچھ فرائض ہیں، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ایک طبقہ جو ان پڑھ ہے، ان پڑھ سے مراد یہ ہے کہ جہالت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن جہالت کا یہ عالم ہے کہ وہ خواتین کے لیے وہ جذبات نہیں رکھتے جو اسلام اور دین دیتا ہے۔ ان کے نزدیک ان کے حقوق، ان کے فرائض کو بہت ہی مختلف ہیں، اور ان کو کسی اور زاویے سے وہ ان کو دیکھتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے، اگر آپ توجہ سے میری بات سنیں، اسی کا نتیجہ کہ پاکستان میں جو قوانین بنتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ اب دیکھیے، ابھی حال ہی میں جو قومی اسمبلی میں ایک خاتون نے ایک بل پیش کیا ہے جس کو پڑھے بغیر، سوچے بغیر ان سب نے ہاتھ کھڑے کر کے اس کو منظور کر دیا۔ اور آپ نے بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ کوئی بھی مرد اگر اپنی بیوی کو گور کر دیکھے، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ کوئی آدمی اس کو گور کر دیکھے، کوئی اس کو تانا دے دے، کوئی اس کو دھمکی دے دے، کوئی اس کے ساتھ لڑائی کر لے تو اس کے خلاف FIR ہو جائے گی۔ اب آپ بتائیے مجھے، ایک گھر کو بسانے کے لیے یہ کفیت اگر بن جائے تو کیا وہ گھر بسے گا؟ کہ اگر گھروں کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بچوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، یہ اقتصادی دور ہے، معاشی دور ہے، کئی مشکلات آتی ہیں، اس کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اگر بیوی یہ سمجھے کہ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اپنے خلاف، اپنے خاوند کے خلاف FIR کروا دوں اور اس کو جیل بھیج دوں، کیا وہ خاوند اس کو بسائے گا؟ یعنی یہ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت تاکہ طلاق کی شرح جو ہے وہ بڑھ جائے، اور بڑی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، فیصل آباد میں گزشتہ 6 ماہ میں 4000 سے زیادہ طلاقیں ہوئی، 6 ماہ میں۔ جامعہ سلفیہ میں ہمارا دارالافتاء ہے، روزانہ 10 کیس آتے ہیں، طلاق کے کیس آتے ہیں، اور وہ معمولی باتوں پر، کبھی بیوی کی وجہ سے، کبھی خاوند کی وجہ سے، کبھی بچوں کی وجہ سے، کبھی گھر والوں کی، کبھی ساس کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے وہ طلاقیں ہوتی ہیں۔ جب وہ دوسری طرف جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا راستہ دکھاتے ہیں، وہاں سے بھاگ کر وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ روزانہ 10 کیس ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور جب یہ قانون لاگو ہو گیا اور جو میں نے بتایا ہے، اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ صورتحال اس وقت اس ملک کی ہے جہاں مرد اور خواتین کے درمیان ایک خلیج کھینچ دی گئی، ایک تفریق کھینچ دی گئی۔ میرے بھائیوں، اسلام ایسا رحم دل دین ہے، ایسا رحمت کا باعث ہے، ایسا خوبصورت دین ہے کہ جس نے آ کے ہمارے اس سوسائٹی کو، مسلمانوں کے اس معاشرے کو یکساں کیا ہے،
اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور مودت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ہمیں سلیقہ دیا ہے، پیار، محبت، الفت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ہمیں جو سلیقہ دیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اسلام نے مرد اور عورتوں کے درمیان ایک جنس کے اعتبار سے تو تفریق موجود ہے کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے، لیکن بہت سارے معاملات میں کوئی فرق نہیں۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے قرآن حکیم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، نیک کام کریں، نیک کام کریں، اور وہ مومن ہوں، مسلمان ہوں، اللہ ان سب کو جنت میں داخل کرے گا۔ کوئی فرق ہے یہاں؟ کوئی فرق نہیں۔ جو اجر مرد کو ملنا ہے نا نیک کام کرنے کا، وہی اجر و ثواب عورت کو مل رہا ہے۔ تو یہ تفریق کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے یہ اونچ نیچ آ گئی؟ یہ بیچاری باندیاں، یہ خواتین جو ہماری عزت اور ناموس ہیں، جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خوبصورت ایک چہرہ ہے ہماری انسانیت کا، وہ میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو فوراً بعد حضرت حوا کو، اماں حوا کو پیدا کر دیا، اور اللہ رب العزت نے اس کائنات میں یہ جوڑا، پہلا جوڑا بنایا۔ آپ مجھے یہ بتائیں اس جوڑے کے بغیر کوئی انسانیت پیدا ہو سکتی تھی؟ اور یہ کردار دونوں کا ہے، کسی ایک کا نہیں ہے، دونوں کا کردار ہے، یہ جوڑا ہے پہلا۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اس جوڑے کے ذریعے سے ہی آج تک جتنی مخلوق دنیا میں آئی ہے، جو اربوں میں ہے اس وقت، وہ اس جوڑے سے ہی آئی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کام کی تقسیم کر دی، مرد کے ذمہ کچھ کام لگا دیا، کچھ کام خواتین کے ذمہ لگا دیا۔ ہم بھی اپنے طور پر، مرد بھی سارے ایک جیسا کام نہیں کرتے، ہمارے درمیان بھی تفریق ہے، ہمارے درمیان بھی کام تقسیم ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے۔ اسی طرح کی تقسیم یہ اللہ رب العزت نے کر دی۔ مرد کو اللہ رب العزت نے مرد میدان بنایا، جاؤ جا کے کماؤ، اقتصاد کرو، معاش کماؤ اور اپنے گھر لے کے آؤ، اور عورت کو اپنے گھر کی ملکہ بنایا، اسے گھر کی ذمہ داریاں دے دی، اور اسے یہ بات سب سے زیادہ ذمہ داری اس کے ذمہ لگائی کہ جہاں وہ بچے پیدا کرتی ہے وہاں ان بچوں کی تعلیم اور تربیت اس نے کرنی۔ آپ یقین کریں ہم تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، مجھے پتہ ہے ہمارے پاس جو بچے پڑھنے آتے ہیں نا وہ بڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کی عمریں بڑی ہوتی ہیں اور وہ شعور رکھتے ہیں، ہم ان کو پڑھانا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، معصوم ہے، وہ صرف دیکھ سکتا ہے یا سن سکتا ہے؟ بول نہیں سکتا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو بچہ ہے وہ دیکھ سکتا ہے یا سن سکتا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا۔ ایسے بچے کو پڑھانے کا سلیقہ، طریقہ کس کو آتا ہے؟ باپ پڑھا سکتا ہے اس کو؟ باپ کبھی بھی نہیں پڑھا سکتا، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں، اس کے اندر یہ خوبی ہے ہی نہیں، اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ مرد کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی نہیں ہے، یہ رکھی ہی خاتون کے اندر ہے۔ جو مودت، محبت، رحمت اللہ نے ماں کے اندر رکھی ہے، باپ کے اندر نہیں رکھی، اور وہ اس کو سکھا سکتی ہے۔ اور بچہ جب تک بولتا نہیں ہے نا، دو چیزوں سے سیکھتا ہے، ایک وہ دیکھ کر سیکھتا ہے، ایک سن کر سیکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، میں آپ سب کے لیے کہتا ہوں، میری اپنی بیٹیوں بہنوں سے بھی بات ہے اور آپ سے بھی بات ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے جب تک بچہ بولتا نہیں ہے نا، یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ گونگا بہرا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو بولتا نہیں ہے، اس کے سامنے جو مرضی بک دو، جو مرضی بول دو، ایسا نہ کریں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ بچہ 2.5 سال تک سن کر وہ الفاظ ذہن میں بٹھاتا ہے. 2.5 سال تک جو آپ بولتے ہیں نا اس کے سامنے، آپ الحمدللہ کہیں، آپ ماشاءاللہ کہیں، السلام علیکم کہیں، آپ درود پڑھیں، اللہ کا نام لیں، سب چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. اور جب وہ بولتا ہے نا وہی لفظ دہراتا ہے. ہم اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ یہ اس کو کیا پتہ ہے، بچہ ہے، اس کے سامنے گالیاں بھی دے رہے ہیں، اس کے سامنے آوا تاوا بول رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں بیٹھی ہوتی ہیں. جب بولنے لگتا ہے تو وہ بھی گالی دیتا ہے، وہ بھی برا کہتا ہے، اور پھر لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کہاں سے سیکھا؟ او بھائی آپ نے سکھایا، آپ کی وجہ سے یہ بولتا ہے، آپ کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اور اگر ماں تعلیم یافتہ ہو، سلیقے والی ہو، مؤدب ہو، تربیت یافتہ ہو، اس کا بچہ اتنا ہی اعلیٰ تربیت پائے گا. اس لیے اس کی تعلیم کی اشد ضرورت ہوتی ہے. اللہ ہماری ماؤں کو، ہماری دادیوں کو، ہماری نانیوں کو جنت الفردوس دے. آپ سب کے بھی اسی طرح تھے، وہ اگرچہ پڑھی ہوئی نہیں ہوتی تھیں لیکن ان میں شرافت ہوتی تھی، حیا ہوتی تھی. اب وہ صورت نہیں رہی میرے بھائیوں، اب وہ صورت نہیں ہے. اب حالات ایک یکسر بدل گئے، اور اگر وہ تعلیم یافتہ ہے بھی تو بدقسمتی سے وہ دنیا کی وہ تعلیم ہے جس سے پیسہ تو کمایا جا سکتا ہے لیکن انسانیت سازی نہیں ہوتی. یہ بات آپ کو ماننی ہوگی کہ اس تعلیم سے انسانیت سازی نہیں ہوتی. انسانیت سازی کے لیے دینی تعلیم اس کا ہونا ضروری ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. جب ہم دینی تعلیم کی بات کرتے ہیں نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر آدمی مفتی بن جائے، ہر آدمی شیخ الحدیث بن جائے، یا ہر آدمی بہت بڑا خطیب بن جائے. یہ نہیں ہوتا. دینی تعلیم کے مبادیات، اس کی بنیادی تعلیم، یہ ہر مرد عورت کو آنی چاہیے. یاد رکھیں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم پیسہ کمائیں، بلڈنگیں بنائیں، پلازے بنائیں اور اپنی چدراہٹ قائم کریں، بڑی بڑی گاڑیاں لے کے گھومیں. اس لیے نہیں بھیجا. یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری. ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم اس محدود جو زندگی ہے جو اللہ نے میرے اور آپ سب کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، اس میں ہم اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، اس کے بندے بن کے، اس کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے جائیں. اس نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے نا، ہمیں اختیار دیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا. اس نے تو رستہ بتا دیا. اب تو آپ کی مرضی ہے، بندہ بن کے رہو، نہ بندہ بن کے رہو، یہ آپ کی مرضی ہے. اختیار دیا ہے، لیکن اس اختیار کا آپ نے جواب دینا ہے، آخرت میں دینا ہے کہ میں نے وہ اختیار کس مقصد کے لیے استعمال کیا. اس لیے اس کے مبادیات سیکھو. آپ کو عقائد آنے چاہیے. عقیدہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کیا ہے، ختم نبوت اور رسالت کیا ہے، آخرت کا عقیدہ کیا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے. ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے، ہر خاتون کو پتہ ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا کام مولویوں کا کام ہے. دین وہ سیکھیں اور خطبے دے دیں، بس ٹھیک ہے ہم آئے ہیں، بیٹھے ہیں، جھول جال کے ہم چلے گئے، بس ٹھیک ہے. اللہ کے بندو، نہیں 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 نہیں. علماء پورا علم حاصل کرتے ہیں، رسوخ حاصل کرتے ہیں گہرائی کے ساتھ، لیکن ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ان صحابہ نے اپنی کبر سنی میں علم حاصل کیا، بوڑھے ہو کے اس علم حاصل کیا. جیسے جیسے مسلمان ہوتے تھے علم حاصل کرتے. وہ کیا علم تھا؟ عقیدہ سیکھتے تھے. دوسری بات کیا ہے؟ عبادات سیکھتے تھے کہ عبادت کیسے ہوتی ہے. میں اور آپ تو سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، آ کے بس امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، جیسے امام اوپر نیچے ہو رہا ہے ہم بھی ہو گئے، اللہ اللہ خیر صلاح سنتے پڑھی اور وہ گیا وہ گیا وہ گیا. ایسا نہیں ہے. یہ جو عبادت آپ کرتے ہیں نا، عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے
اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تھا مسجد میں، میری طرف توجہ ہے سب کی؟ سن رہے میری بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آیا اور اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی۔ حدیث میں آتا ہے ایسے پڑھی جیسے کوا جو ہے نا اوپر نیچے ہوتا ہے، ٹھونگے لگاتا ہے، ایسے اس نے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اگر اس شخص نے اسی طرح سے نمازیں پڑھی کل قیامت کے دن یہ امت محمد سے نہیں اٹھے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عبادت ہے ہم جو کرتے ہیں عبادت، بلکہ ایک اور حدیث ہے اس سے بھی زیادہ مجھے پریشان رکھتی ہے، اور وہ ہے کہ ایک آدمی 60 سال نمازیں پڑھتا ہے، 60 سال، لا یقبل اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس سے یہ عبادت قبول نہیں کرے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیوں نہیں کرے گا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ سجدہ تو صحیح کرتا ہے لیکن رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتا، رکوع صحیح کرتا ہے سجدہ صحیح نہیں کرتا۔ 60 سال کی عبادت غارت گئی۔ اب مجھے یہ بتائیے اگر ہم سیکھیں گے نہیں، عبادت نہیں سیکھیں گے، علماء سے، اپنے امام سے، خطیب سے نہیں سیکھیں گے تو یہ تو مبادیات ہیں، یہ تو ابتدائی باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، تو ہماری باتیں تو گئی۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دینی تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو یہ مبادیات کی بات کرتے ہیں، اور ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ اور وہ علم کیا ہے؟ یہی وہ مبادیات ہیں، معاملات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ مدینہ کے بازاروں میں جاتے اور جائزہ لیتے کہ لوگ کیسا کاروبار کرتے ہیں، بازار میں جا کے ان چیزوں کو چیک کرتے۔ لیکن کبھی کبھی اب آپ دیکھتے کہ کوئی نیا دکاندار آیا ہے، نیا وہاں آ کے اس نے کوئی ہٹی کھولی ہے، تو آپ اس کے پاس جا کے اسے مبارک دیتے اور پوچھتے، ذرا توجہ کرنا میری بات کی طرف، اس سے پوچھتے کہ میرے بھائی آپ کو حلال حرام کا پتہ ہے؟ اگر وہ کہتا ہے نا نہیں تو اسے کہتے یہ دکان بند کرو، دکان بند کرو، وہ مسجد نبوی میں جاؤ، علماء بیٹھے ہیں، پہلے سیکھ کے آؤ حلال اور حرام کیا ہوتا ہے۔ آج حلال حرام کی کوئی تمیز ہے؟ کوئی کسی سے ہم پوچھ لیں نا بتاؤ بھی حلال کیا ہے حرام ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ بلکہ ہم عمدن، ہمیں پتہ بھی ہے تب بھی ہم وہ کام کرتے ہیں۔ میرے بھائی میں لمبی بات نہیں کرتا لیکن اشارہ تو ہے نا کہ آپ بازار میں نکل کر دیکھیں، جو چیز آپ کو چاہیے 1000 دفعہ آپ سوچتے ہیں کیڑی ہٹی تو لواں جتوں مینوں خالص چیز مل جائے، دودھ کتوں لواں جتوں خالص مل جائے۔ یہ حلال حرام نہیں ہے۔ جب ہمیں ان چیزوں کی معرفت ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینی ضروری ہے اس کے لیے، اس کا مال اتنا ہے، اس کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ زکوٰۃ کا علم آتا ہو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ نکالنی کیسے۔ اس وقت ہم پوچھتے ہیں کسی سے یار یہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور تھوڑی بہت دے کے فارغ ہو گئے۔ اس لیے جب ہم دین کی بات کرتے ہیں نا اس وقت ہمارا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ حضرات دین کے مبادیات سیکھیں، اور یہ معمولی باتیں ہیں، آپ تھوڑے وقت بھی لگا دیں تو آپ الحمدللہ سیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ خواتین، ہماری خواتین، ان کی جو ذمہ داریاں آتی ہیں ان میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت۔ اور چھوٹا بچہ جو معصوم ہے، جو ابھی دودھ پیتا ہے اور جو ایسا ایسا پھر بولنا شروع کرتا ہے، ماں جب وہ سمجھدار تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا، 3 سال کا 4 سال کا، وہ پھر دیکھتا ہے اور ماں کا عمل اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ کسی کمرے میں لا کے نا یہ گلاب کا پھول رکھ دیں، یہ جو گپا پتا ہے نا یہاں، اس کو جا کے کسی کمرے میں رکھ دیں نا، آپ کو اس سے اٹھنے والی خوشبو نظر نہیں آئے گی۔ آتی ہے نظر کسی؟
جو خوشبو اس سے آتی کسی کو نظر آ رہی؟ لیکن خوشبو آ رہی، یعنی انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھے گلاب کی خوشبو آ رہی، لیکن خوشبو نظر نہیں آتی۔ ماں بھی اسی طرح پھول کی طرح ہوتی، اس سے نکلنے والا عمل بچہ محسوس کرتا ہے، بچہ اس کی نقل کرتا ہے، بچہ اس کو دیکھتا ہے اور اسی طرح کا کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بچے جب آتے ہیں ہمارے پاس تھوڑا تھوڑا پیدل چل کے آتے ہیں، رڑ کر آتے ہیں نا، جیسے ہم رکوع جاتے ہیں سجدے جاتے ہیں وہ بھی لگے ہوتے ہیں۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہ جس گھروں میں نمازیں ہوتی ہیں نا، مصلے بچھے ہوتے ہیں، وہاں وہ بچے بھی اسی طرح سے کرتے۔ کیوں کرتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں۔ وہ خوشبو ان تک پہنچی ہوتی ہے، جو خوشبو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ یہ ماں اتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ گونگا بہرا ہی ایک قسم کا وہ بچہ ہوتا ہے جو بول نہیں سکتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سنتا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس بچے کی تعلیم تربیت ماں ہی کرتی ہے۔ اور دوسری بات دیکھیے، ان کی قدر کیا کیجیے ان خواتین کی۔ میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے پاکستان کے معاشرے میں، خاص طور پر عرب معاشرہ کسی اور طرح کا تھا، ہمارا پاکستان کا معاشرہ کچھ اور طرح کا ہے۔ یہاں میں نے دیکھا ہے ہمارا جو خاندان ہوتا ہے، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے ہم سب خاندانوں والے ہیں، قبیلے والے ہیں، ہمارے رشتے ناتے ہیں، پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، چاچے ہیں، تائے ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے رشتے دار، سسرالی بھی ہیں، ننہالی بھی ہیں، دادکے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ ان تمام رشتوں کو باندھنے والی خاتون ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، مرد کبھی جا کے باورچی خانے میں چائے نہیں بناتا، کھانا نہیں بناتا، ان کی مہمان نوازی کون کرتی ہے؟ خاتون کرتی ہے۔ آپ یقین کریں اس خاتون کی وجہ سے یہ خاندان آباد ہوتا ہے، اس خاتون کی وجہ سے وہ کنبہ ایک جیسا ہوتا ہے، اس خاتون کی وجہ سے ہم متحد ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے دل میں آتا ہے کہ بھائی میں ہی بڑا ہوں، باتیں کرنے میں ہم سب سے آگے ہیں، اور اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اور اس کے بارے میں کوئی ہمارا جو ہے نا وہ سلسلہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے۔ یہی خاتون آپ کی عزت کا باعث بنتی ہے۔ جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں نا، اچھے کھانے بنا کے وقت کے مطابق اس کی خدمت کرتی ہے، آپ کی عزت ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی عزت کرنا، وہ بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، اس کی عزت کیا کرو۔ اور یہی وہ سلیقہ ہمیں دین بھی سکھاتا ہے۔ اور ایک اور بات میں عرض کروں، حضرت زینب بنت عبداللہ الثقفیہ، یہ خاتون تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ جانتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی لوٹے میں لے کے آپ کے ساتھ رہتے تھے اور ہر وقت خدمت میں رہتے، یہ ان کی بیوی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، عبداللہ بن مسعود کام نہیں کرتے، یہ آپ کی خدمت میں رہتے ہیں، میں سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہوں، جو پیسے میرے پاس آتے ہیں اس سے میں اپنے خامند کی بھی، اور ایک بچہ یتیم ہم نے پالا ہوا ہے اس کی بھی میں خدمت کرتی ہوں، اس کی کفالت کرتی ہوں، کیا میرے لیے کوئی اجر ہے؟ کیا میرے لیے بھی کوئی اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لاکے اجران، اجر القرابہ و اجر الصدقہ۔ آپ نے فرمایا، بی بی تیرے لیے دو اجر ہیں، ایک قرابت کا جو رشتہ داری ہے، تیرا خاوند ہے، اور دوسرا صدقہ، تو جو خرچ کرتی ہے اللہ صدقے کے طور پر بھی قبول کرتا ہے۔ اور یقین کرو ہمارے گھروں میں بہت ساری ایسی خواتین جو کام کاج کرتی ہیں، جو محنت مشقت کرتی ہیں، کو ملازمتیں کرتی ہیں، ان کی آمدن آپ کے اوپر خرچ ہوتی، آپ کے بچوں پر خرچ ہوتی، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن وہ خرچ کرتی ہیں، گھر کا کرایہ، گھر کا بل دے دیتی ہیں، آپ کے اوپر خرچ کر دیتی ہیں، ادویات لے کے آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان خواتین کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ وہ
اللہ کی باندیاں آپ کے لیے کرتی ہیں، لیکن اللہ ان کو ایک نہیں دو اجر دے گا، دو اجر۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے، جتنا زیادہ آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، جو آپ کے گھر میں خواتین ہیں، ان کی اچھی تعلیم تربیت کر لیں گے نا، اتنا زیادہ آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ مل جائے گا۔ جتنا سلیقہ اس کو سکھائیں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ فائدہ مل جائے گا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے یہ باغی ہو جائیں گی، یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ میں پورے پاکستان کے مدارس میں جاتا ہوں، بچیوں کے مدارس میں بھی جاتا ہوں، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، وفاق المدارس حضرت وفاق المدارس کے امتحان میں اس سال پورے پاکستان سے لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں شامل تھیں۔ لڑکوں کی نسبت لڑکیاں زیادہ امتحان دینے والی تھی، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ لوگوں کے اندر یہ شعور ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو دین پڑھاتے ہیں، اور یہی وہ بچیاں ہیں جو انشاءاللہ دوسروں کے گھروں میں جا کے آباد کریں گی، تعلیم دیں گی، اس ماحول کو بدل دیں گی، وہاں خیر و برکت ہو جائے گی۔ آپ بھی یہ کوشش کر لیں، اگر آپ کی کوئی بیٹی ہے، بہن ہے جس کو نہیں پڑھا سکے آپ، تو مولانا کا یہ ادارہ ہے، اس کے سپرد کریں انشاءاللہ پورے اعتماد کے ساتھ، اور وہ تعلیم یافتہ ہو کے آپ کے گھر میں، آپ کے آگے جہاں اس کی آپ شادی کریں گے اس گھر میں جائے گی، انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ یہ سچی بات ہے۔ پورے پاکستان میں اس وقت جو یونیورسٹیوں کا تصور ہے، میں آج بھی ایک یونیورسٹی میں تھا، صبح کسی کام سے میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں مخلوط تعلیم ہے، بے پردہ لڑکیاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، لیکن یہ دیکھ کر دل جو ہے نا پارا پارا ہوا۔ یعنی یونیورسٹیوں میں تعداد ہزاروں میں ہے لڑکے لڑکیوں کی، اور یہ سب کچھ بے روزگاری۔ وہیں ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور کی بعض یونیورسٹیوں میں خودکشی کی گئی، ایک لڑکی نے بھی کی، ایک لڑکے نے بھی خودکشی وہاں کی۔ کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ اس تعلیم سے مایوس ہو گئے، اس تعلیم سے مایوس ہو گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم کے اندر مایوسی نہیں ہے، دینی تعلیم پڑھنے والا کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ اس زندگی کی اندر جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اس لیے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں جامعہ سلفیہ سے الحمدللہ ابھی مولانا ذکر کر رہے تھے اس کا، اس سال 96 لڑکے فارغ ہوئے ہیں، 96 لڑکے، پورے جامعہ سے 96 لڑکے فارغ ہوئے، اتنی بڑی جماعت فارغ ہوئی، لیکن ایک بھی لڑکا ایسا نہیں ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہو بے روزگار ہو، الحمدللہ، بلکہ اس میں سے کئی ایسے تھے جو ابھی یعنی دوران تعلیم ہی الحمدللہ کہیں نہ کہیں فٹ تھے، اور بڑی اچھی اچھی جگہوں پہ فٹ تھے، تو فارغ ہونے کے بعد اپنی اور اعلیٰ تعلیم مکمل کریں گے، جائیں گے انشاءاللہ، اچھا منصب لیں گے اور باعزت روزگار ملے گا ان کو۔ اس لیے اس تعلیم کے اندر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات اس طرف توجہ دیں۔ باقی یہ ادارہ ہے، آپ ہی اس علاقے کے رہنے والے ہیں، اس کو بہتر بنانا، خوبصورت بنانا، اس کی تعمیر کو مکمل کرنا، یہ یقیناً آپ سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ مولانا نے ابھی ذکر کیا ہے تو میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ دامے دل میں سخنے اس کے ساتھ کھڑے رہیں، ہمدردی کا اظہار کریں، اور جو تعاون آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ باتیں تو بہت ہیں، وقت کافی ہو چکا، اور اس وقت شیخ الحدیث ہمارے مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب حفظہ اللہ، وہ فیصل آباد سے آج تشریف لا چکے ہیں، ابھی ان کا درس بخاری ہوگا، سننے کے لائق ہوگا، بہت فاضل آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں اس وقت پاکستان کے صف اول کے ہمارے وہ الحمدللہ عالم دین ہیں، 70 سے زیادہ کتابیں وہ لکھ چکے ہیں، 70 سے زیادہ، اور ساری کتابیں علمی ہیں ماشاءاللہ، عرب دنیا کے اندر بھی ان کی بڑی قدر و منزلت ہے، تو یہاں بھی ہے ہمارے لیے وہ ماشاءاللہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔
तो उनकी गुफ्तगू सुनना, वाद और नसीहत सुनना आपके लिए ज़रूरी है। मैं इसी पर इक्तफ़ा करते हुए दुआगो हूँ, अल्लाह ताला इस अदारे को मज़ीद तरक्की दे, मौलाना को सेहत आफ़ियत के साथ लंबी उम्र अता फ़रमाए। आप जितने भी यहाँ आए हैं अल्लाह आप सब की मुरादों को पूरा करे। और जो मेरी बेटियाँ फ़ारिग़ तहसील हुई हैं इस दफ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें दीन का दाई बनाए और उनके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की तालीम को आम करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। आज दे प्रोग्राम दी रिकॉर्डिंग तुहानू रब्बानी ऑफिशियल न्यू यूट्यूब चैनल तो मिल जाएगी। तमाम दोस्त अहबाब इस चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब भी करो और ये ਤੁਹਾਡਾ अपना रब्बानी ऑफिशियल चैनल है ताकि इन्हां दे दीन दियां प्रोग्राम दियां वीडियोज़ तकरीबन पूरी दुनिया दी अंदर जान। जिन्ना तुसी वेखोगे, जिन्ना शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उन्ना ज़्यादा चैनल नू प्रमोट होवेगा। तुसी सारे अहबाब मिल जुल के इस चैनल नू प्रमोट करो। जज़ाकल्लाह खैर।